بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں بشارت راجہ. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ریاض الحق صاحب. ان سے جانیں گے ہم کہ انٹرنیشنلی طور پر بین الاقوامی طور پر جو اس وقت پاکستان اور ہند کے بیچ یعنی ہندوستان کے بیچ جو 22 اپریل سے لے کر آج تک جو تناؤ چل رہا ہے, جو کشیدگی چل رہی ہے, سرحدوں پر ہندوستان اپنی فوج لے کر آ گیا ہے اور پاکستان بھی اپنی فوج وہاں پر اپنے دفاع کے لیے لے کر گیا ہے. اس تمام تر سچویشن, اس تمام تر صورتحال کے بعد جو ہمارا وزارت خارجہ آفس ہے, ہمارے جو وزیر خارجہ ہے, کیا ہم بین الاقوامی سطح پر اپنا کیس بہترین طریقے سے لڑے ہیں یا کہیں ہم نے کمزوری دکھائی ہے؟ ہند اس معاملے میں کہاں کھڑا ہے؟ یہ سوال رکھیں گے ریاض الحق صاحب کے سامنے, اور پھر ریاض الحق صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے جو سفارتی معاملات تھے اس میں اگر کہیں کمزوری دکھائی ہے تو کیا پھر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہیے, ان کی جگہ کسی اور پڑھے لکھے اچھے انگلش بولنے والے کو وزیر خارجہ لگانا چاہیے؟ اور پھر ناظرین سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ جو آنے والا ہفتہ یعنی کل, اس میں بہت اہم کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگے ہوئے جن کا براہ راست تعلق 9 مئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور 9 مئی بھی اسی ہفتے آ رہی ہے. وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا عمران خان صاحب فوجی عدالتوں میں جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا فیصلہ دے گی. 26ویں آئینی ترمیم کے آنے کے بعد مخصوص نشستوں کا کیس سنا جا رہا ہے. ججز کیا سوچ رہے ہیں؟ جسٹس منصور شاہ کا فیصلہ بحال رہے گا یا پھر کچھ اور ہوگا؟ اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے ریاض الحق صاحب, یہ جو کشیدگی ہوئی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ پہلگام واقعے کے بعد, جی ہندوستان نے تو یہ انٹرنیشنل نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر چھاپی تھی, روٹرز نے, کہ ہندوستان نے 100 سے زائد جو ان کے ملک کے اندر مشنز ہیں ان کو بلا کر جنگ کا ایک ماحول پیدا کیا کہ ہم چاٹ دوڑیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور سفارتی دنیا میں اس کی کہاں تک کامیابی ہے, اور پاکستان کی سفارتی دنیا تک کہاں کامیابی حاصل کی پاکستان نے سفارتی دنیا میں, کیونکہ حالات تو تناؤ ہے اس وقت دونوں ممالک کے بیچ. بہت شکریہ چوہدری صاحب. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو بات آپ چوہدری صاحب نہ کہا کریں مجھے, میں راجہ ہوں, ہمیشہ راجہ کا ہر بات مجھے چوہدری صاحب کہتے ہوتے ہیں. اچھا تو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس سارے معاملے میں. پاکستان کے کیس کے حوالے سے ظاہر ہے میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے جی انٹرنیشنل افیئرز اور یہ سارے. تو دیکھیں اگر وزارت خارجہ کی بات کی جائے, بہت ہی بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری وزارت خارجہ کی صورتحال, آپ اس دن جو پریس کانفرنس تھی اس میں جب دنیا ٹی وی کے صحافی نے سوال پوچھا ڈار صاحب سے, اور ڈار صاحب کو جو پرچی دی گئی, آپ اس سے اندازہ لگائیں اس وقت فارن آفس کی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے جو سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہیں پرچی جی انہیں پرچی دے دی. اب دیکھیں ابھی بلکہ صبح ہم نیوز روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوستوں کے ساتھ ایگزیکٹلی میں یہ بات کر رہا تھا, ہر تھوڑی دیر بات آتی ہے سوئٹزرلینڈ کے وزیر اعظم سے رابطہ ہو گیا, صومالیہ کے ایتھوپیا کے اس سے رابطہ ہو گیا. یہ تو ان کو جو ہے اسائنمنٹ ڈیسک ہوتا ہے ہمارا نیوز میں, اسائنمنٹ ڈیسک کا کام ہوتا ہے آگے پیچھے اسائن کرنا. تو ڈار صاحب کو بٹھایا گیا اسائنمنٹ ڈیسک پہ, یہ ہے سارے فون نمبر, یہ ہے سارے ملک, آپ نمبر کھڑکانا شروع کریں, بات کریں, اور ساتھ تیسرے بندے کو بٹھایا, آپ پریس ریلیز بنائیں اور جاری کرتے رہیں. اس کے علاوہ اسحاق ڈار کی کسی قسم کی کوئی سے انفارچونیٹلی ان تمام افیئرز میں نہیں ہے. اب آتے ہیں ڈیفنس منسٹر کی طرف. ڈیفنس منسٹر شجاع نواز اپنی پہلی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب جنرل آصف نواز کے بھائی ہے, وہ آصف نواز جنجوعہ کے بھائی ہیں جو آرمی چیف تھے ایک زمانے میں. تو شجاع نواز جو امریکہ میں ہے اور 2-3 کراس ورڈز اور ایک اور 2 انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب پہلی مرتبہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب بنے تو صرف دستخط کرنے جب ڈیفنس منسٹری پہلی بار گئے, اس کے بعد تمام اپنے دورانیے میں جب یہ وزیر دفاع تھے ڈیفنس منسٹری نہیں گئے. اور میں آپ کو معلومات کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ اب بھی ان کی تقریباً یہی صورتحال ہے. انہیں تو سیالکوٹ کے نہروں کے کنارے وہ امب چوبتے, اس سے فرصت ملے گی تو ڈیفنس منسٹری. ہاں جی, وہ آج کل کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور بڑی گہرائی میں جناب وہ چھلانگیں لگا رہے ہیں, لیکن ادھر جو ڈیفنس کی گہرائیاں ہیں ادھر شاید وہ تیراکی کرنا کیا, ادھر چلنا بھی شاید ان کے لیے محال ہے. تو سیاسی صورتحال جو ہے ہماری, اس کا وہ پتہ ہے سارا کچھ جو سنبھالا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے اداروں نے سنبھالا ہوا ہے, دوسرے معنوں میں اسٹیبلشمنٹ ملٹری نے سنبھالا ہوا ہے. اب آتے ہیں کہ جناب ہماری پرفارمنس کیسی رہی. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر پی آر وار کی بات کی جائے,
پبلک ریلیشن کی بات کی جائے, پروپیگنڈا وار کی بات کی جائے, ظاہر ہے جنگ ہے اور یہ پوری دنیا میں اس میں پروپیگنڈا ہوتا ہے, تو اس میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے بھرپور انداز میں اپنا کیس لڑا اور انڈیا کو جسے کہتے ہیں کہ چاروں شانے چت کر دیا. لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہوا کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ سارا کلی منوہن انحصار کر رہا تھا, جو مال اسے پکی پکائی دیگیں اسے بھیجی جا رہی تھی, پکی پکائی دیگیں بھیجی جا رہی ہیں, وہ پکی پکائی دیگیں کھا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے تھے ANI نے انڈیا میں انٹرویو کیا ہوا تھا, پہلگام فارمر ٹیررسٹ کا انٹرویو ہو رہا ہے, دیکھیں سابقہ دہشت گرد کا انٹرویو ہو رہا ہے, بڑی مزے کا خیز بات ہے, یہ سابقہ دہشت گرد کا کیا انٹرویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں اطراف میں پکی پکائی دیگیں تھی, لیکن ہماری والی دیگیں جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہیں, اور ہماری والی دیگیں جو تھی وہ زیادہ اسپائسی اور مزیدار ہیں, لہٰذا ہم نے اس راؤنڈ میں تو جیت گئے ہم, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں انٹرنیشنل ارینا میں ہم نے اپنا کیس بیس کی بلڈ کیا. میرا خیال ہے کہ نسبتاً ہم نے اپنا کچھ حوالوں سے اپنا کیس اپنا اچھا بلڈ کیا, اور ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی. ایک, فوری طور پہ کاکول میں PM نے یہ کہا ہم ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں, ہم کسی قسم کی شفاف ٹرانسپیرنٹ فیئر جو تحقیقات ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور ظاہر ہے اداروں نے بھی گاہے بگاہے وزیروں کے تھرو یہ بات کہی. اور اس کے بعد اس پرسوں رات جو یا ترسوں رات جو 2:30 بجے رات کو ان کو نیند سے جگا کے انہوں نے جو پریس کانفرنس کروائی وزیر اطلاعات سے کہ جناب ہونے والا ہے, اس میں کریڈیبل اطلاعات تھی کہ واقعی اس طرح کی کوئی شرارت وہ کرنے جا رہے تھے, لیکن جو ہی پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے, اور غالباً یہ چیز انہوں نے PTI سے سیکھی ہے کہ جناب اگر چونٹی بھی رینگتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ PTI والے اتنا شور مچاتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں وہ یار چھوڑ دو یار, سارا کام ہی روک دو, یہ تو رولا پڑ گیا ہے. تو انہوں نے بہت اچھی جو ہے وہ ایک قسم کی کیمپین کی, اور کہا جا رہا ہے کہ ایک دم جو ہے نا ایورٹ ہو گیا وہ جو شرارت انڈیا کرنے جا رہا تھا. ابھی انہوں نے کرنا تو ہے. تو پاکستان نے انفارمیشن وارفیئر میں ایک بہترین کیس لڑا ہے. انٹرنیشنل افیئر میں ہمارے ساتھ معاملات یہ ہوئے ہیں کہ ہم نے جب فارن آفس کو ایک کلرک آفس کے طور پہ استعمال کیا ہے تو ساری طاقت جو ہے وہ وہاں چلی گئی ہے. تو پینٹاگن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, ہم نے وہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, ہم نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, وہ سارے کے سارے ان سطح پہ پنڈی کی سطح پہ سارا کیس لڑا جا رہا ہے, اور سارے نسبتاً اچھا لڑا جا رہا ہے. اور ہم نے اوور آل جو شریف اللہ کو پکڑا ہم نے ان کے حوالے کیا. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کے علاوہ وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے جو معاملات ہیں, پھر امریکہ کی یہاں پہ اور بہت سی کمٹمنٹس ہیں, چیزیں ہیں جن کو ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے, وہ ہم بہتر انداز میں کر رہے ہیں. تو یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آپ نے عمر ایوب کا بیان دیکھا کہ پتہ نہیں $850 ملین کے شیلز ہم نے انہیں بیچے ہیں. یہ اس سے پہلے بات تو چلتی رہتی تھی کہ جناب, اور ہمارے اداروں نے کیا کہا, یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے, 22 کے آخر میں کہا ہم نے تو امریکن کمپنیز کو شیل بیچے ہیں. جی بھائی اب وہ بنی اسرائیل کی مچھلی والا معاملہ ہو گیا, ہم نے دریا سے نہیں پکڑی, نالیاں بنا کے ہم نے تو ہفتے کے دن یہاں روک کے پکڑا, بالکل ہم نے تو ہفتے کے دن نالیوں سے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے شیل بیچے ہیں. تو یوکرین جنگ میں اور دوسرے معاملات میں ہم نے باقاعدہ طور پہ ان کا ساتھ دیا, اور ظاہر ہے انہوں نے ہمیں پے بیک کیا, انہوں نے ہمیں IMF کی طرف سے پیسے آئے, دوسرے معاملات تھے, اور جو ایسی چیزیں جو ظاہر ہم اس وقت نہیں بتا سکتے. تو ہمیں اچھا خاصا سپورٹ ملا, اور ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ریلیف ملا, ہمیں ورلڈ بینک سے ریلیف ملا, اور لونز لینے میں آگے پیچھے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ, لینڈنگ آرگنائزیشن جسے کہتے ہیں, ادھار جو دینے والی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کچھ لے دیکھ کے ہمیں جو ہے وہ بہتری کا معاملہ ہمیں کرنا پڑا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی وہ اسحاق ڈار نے اچھا اپنا کیس لڑا ہے. میں آپ کی جو کشیدگی ہوئی ہے اس کے بیچ میں اسحاق ڈار صاحب کی وزارت خارجہ ادارے وہی چلا رہے ہیں نا. میں اسحاق ڈار کو 10 میں سے جو ہے وہ 4 یا 4.5 یا 5 میں زیادہ نمبر دوں گا. میں 4 کے آس پاس نمبر دوں گا, 4.75 کہہ لیں, 4.50 کہہ لیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پوسچرنگ نظر نہیں آئی پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہونی چاہیے تھی, وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آئی. سیاسی طور پہ حکومت اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں مسل شو کرتی ہے. آپ دنیا ٹی وی کے وہ بندے کا سوال پوچھ لیں, پرائم منسٹر نظر نہیں آئے. وہ جو ہمیں کاکول میں نظر آئے وہ بھی بٹھایا گیا تھا ان کو کہ جناب 10 دو. وہی پرائم منسٹر آئے, NSA نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد پرائم منسٹر خطاب کرتے, اور اس کے بعد ایک آدھ کچھ وزراء کے بیانات ہوتے, اور میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے خاموشی ہو جاتی. یہاں پہ سارا کچھ انہیں کرنا پڑ رہا ہے, اور سیاسی طور پہ ہمیں جو ہے وہ حکومت نظر ہی نہیں آ رہی, وزیر خارجہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے, ہمیں اس طرح ان کا جو پرو ایکٹیو رول کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا.
آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ اپنا کیس بلڈ کرنا تھا. مجھے بتائیں خواجہ آصف نے کیا بیڑا غرق کر دیا. 2-3 جگہوں پہ یلدا حکیم کو اسکائی سپورٹس پہ اسکائی نیوز پہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کے لیے گندا کام کیا ہے. یعنی ہم نے کیا یہ کام اور گندا کام ہم نے آپ کے لیے کیا. تو دیکھیں یہ بات تو آپ طریقے سے کر سکتے ہیں. وہ اس پر بھی بڑی حیران ہوئی وہ اسکائی نیوز کی. جی اور اس کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. کھلا رہ گیا. اس کے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ جب یہ جواب انہوں نے دیا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور دھچکا لگا مجھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دھچکا تو لگنا تھا کہ ایک ملک کا وزیر دفاع ہے وہ یہ بات کر رہے. دیکھیں اس کے کئی طریقے تھے. اچھا ایک اور بات میں ریاض الحق صاحب بات آپ کی درست ہے کہ کئی طریقے. آپ کو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ڈی جی ایس پی آر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر تو انہوں نے جب جاتے جاتے کہ انہوں نے کہا میں 30 سال سے جک نہیں مار رہا ہوں. یار یہ کوئی پریس کانفرنس میں یہ کوئی الفاظ کہنے والے کہ میں جک نہیں مار رہا ہوں. دیکھیں راج صاحب ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بضد جو ہے وہ بنے ہیں وزیر خارجہ. وزیر خارجہ بنائے گئے ہیں کہ کیونکہ ڈیمانڈ تھی کہ جناب ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. انہوں نے بننا وزیر خزانہ تھا. ابھی بھی ان کے دل میں جو اصل خواہش ہے وزیر خزانہ کی ہے اور اکثر ان کے کمرے کے آس پاس جا کے تنگ بھی کرتے رہتے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے. اور کبھی کبھار وہ جو گھنٹی دبا کے بھاگ بھی جاتے ہیں اور آگے پیچھے گھومنے والے رپورٹرز کو بتاتے ہیں جناب اندر چٹیاں گلاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ وہ شرارتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اور فائنانس کے رپورٹرز کو بھی جناب وہ گائے بگائے بتاتے رہتے ہیں جناب یہ تو بینکر ہے اس کا تو کوئی کام نہیں ہے. تو گھنٹی بجا کے یہ بھاگنے والی شرارت یہ کرتے رہتے ہیں. اور ان کی جو موہوم سی خواہش ہے وہ یہی کہ انہوں نے فائنانس منسٹر ہی بننا ہے. یہ جو وزیر خارجہ ان کو بنایا گیا تھا یہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ میاں صاحب نے کہا کہ جناب میرا بندہ ہونا چاہیے. شہباز شریف ان کا بندہ نہیں ہے. ان کا بھائی ضرور ہے ان کا ریپرزینٹیٹیو اس طرح نہیں ہے. تو ایک بات ان کو لگایا گیا. پھر ایک لمحے پہ ایک وقت آیا کہ جب نواز شریف صاحب کو لگا کہ یار محسن نقوی لگ گیا یہ باقی معاملات ہو گئے واڈا آ گیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا. تو انہوں نے جناب کہا کہ جناب یہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کا بندہ جو ہے وہ آپ کا سمدھی جو ہے ہم اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہاں یہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر پتہ نہیں یہ تو بالکل ایسا ہوگا کہ جناب جسے کہتے ہیں کہ جناب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف یا ڈی جی ایسا ہی لگ گیا آرمی چیف کے بعد. یہ تو بڑا اہم ہوتا ہے لہٰذا انہوں نے اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. اب وہ ڈمی ڈپٹی انفارچونیٹلی یہ میں ایسے الفاظ ہیں مجھے کہنے پڑ رہے ہیں یہ ایک قسم کا ڈمی ایک پوزیشن ہے. آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. کسی قسم کی آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے نا. کوئی افیئرز نہیں ہے. آئین میں گنجائش ہوگی چلے ایک پوزیشن ہے اور پرویز الہی کو چوہش شہزاد کو اس زمانے میں بنایا گیا. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی افادیت نہیں ہے سوائے اس کے ایک سیریمونیل کاسمیٹک پوزیشن ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ میں نے جیسے کہا کہ دل سے وہ وزیر خزانہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آئینی طور پہ ان کو بنایا گیا ہے وزیر خارجہ. لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی. شادی انہوں نے وہاں کرنی تھی اور ان کی یہاں کر دی گئی ہے. پکڑ کر انہوں نے ایک زبردستی کا نکاح ہے تو جسے کہتے ہیں فورسڈ میرج یہ ہوئی ہے اور یہ پسند کی شادی نہیں ہے. لہٰذا ڈار صاحب کا نام و مزاج ہے. خبریں ہیں اس حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے یہ اسدطور صاحب انہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہے کہ ان کی وزارت ان سے لے لی جائے. اور انہوں نے تو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب اٹارنی جنرل پاکستان کا نام دیا تھا. اٹارنی جنرل پاکستان تو کہیں اب اگر ہم ملے تو اب وہ ناراض ہوتے ہیں دور سے دیکھ کر. میں نے پچھلی دفعہ خبر تھی کہ انہوں نے شاید سینیٹر یا سینٹ چیئرمین تو آپ جب بھی کہیں دیکھتے تو کہتے ہیں میں نے سینیٹر نہیں بننا یار. اب وہ کہیں دیکھیں گے تو کہیں گے یار تسی تو سانو مینو وزیر خارجہ بنا دیتا یار میں تو یہاں کام کر رہا ہوں. بات اٹارنی جنرل کی آ گئی تو بیچ میں اٹارنی جنرل صاحب آج کل بڑے مصروف ہے آپ کو پتہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم کیسز کی سماعتیں ہو رہی ہیں. اور یہ جو ہفتہ ہے جو کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہفتہ یہ بڑا اہم ہفتہ ہے. اس میں ایک مخصوص نشستوں والا جو کیس لگا ہوا ہے نا جڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بڑا اہم کیس لگا ہوا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں 12 جولائی 2024 کو یہ فیصلہ دیا تھا. جسٹس منصور شاہ کا انہوں نے فیصلہ لکھا تھا اقلیتی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا. اور اب کی بات 13 ممبران ہیں اس بینچ میں اتنے ہی ممبر ہیں جتنے اس وقت ممبر تھے. اور یہ کیسز چلیں گے سماعتیں شروع ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا. لیکن جو میرے اپنے ذرائع ہیں نا ان سے کہیں کوئی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا. یہ بڑی خبر ہے کہ اللہ خیر کرے گا بہتر ہوگا انشاءاللہ. اس بینچ میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے عقیل عباسی اس بینچ کا حصہ ہے
جسٹس ہاشم کاکڑ اس بینچ کا حصہ ہے، جسٹس صلاح الدین پور اس بینچ کا حصہ ہے، جسٹس اشتیاق ابراہیم اس بینچ کا حصہ ہے، جسٹس عائشہ ملک اس بینچ کا حصہ ہے، جسٹس حسن نذیر رضوی، جسٹس آج کل جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کچھ زیادہ ہی پچ سے باہر جو ہے نا، اسکرین سے باہر آ کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں اس بینچ پہ سارے بیٹھے ہوئے جو چاہتے ہیں، بلکہ یہ ان کی مرضی اور منشا نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ملک کے اندر فیصلے ہوں نا، آئین اور قانون کے مطابق۔ تو یہ ناظرین خبر ہے جو میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا۔ تو ریاض الحق صاحب نے آپ کے سامنے وہ انٹرنیشنلی سارا سینیریو رکھا ہے، تو میں نے کورٹس کے والے سے آپ کو خبر دی ہے۔ پھر اسی ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کی بریت بلکہ سزا سسپینشن کا معاملہ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے۔ پھر سینیارٹی والا معاملہ، جسٹس سرفراز ڈوگر کا معاملہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر ہے سرفراز دھوکہ کھا گیا، یہاں پر یہ ہوگا معاملہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ میں اس کو سم اپ کر دوں کہ جیسے ہم آف دا کیمرہ بھی گپ شپ کر رہے تھے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والا ہفتہ پاکستان کی آئندہ سالوں میں آنے والی سیاست، پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل اور ملک کی موجودہ حکومت اور اداروں کے آئندہ کے لائے عمل کا جو روڈ میپ ہے وہ طے کرے گا۔ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ آئندہ پاکستان میں پولیٹکس کا رخ کس طرف ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیا ارلی الیکشن کی طرف بات جا رہی ہے، کیا ملک میں جو موجودہ عدلیہ کا جو سسٹم تھا کیا وہ اتنا اب ناقابل یقین حد تک بوجھ بن چکا ہے کہ اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوبارہ ان گناہوں کو انڈو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر اسی دوبارہ روش کو برقرار رکھا جائے گا۔ میرا خیال ہے آنے والے ہفتے میں جمعے کو ہمیں ریزلٹس، جمعے کا دن جو ہے، کل ایک جمعہ تھا، 2 دن پہلے جمعہ تھا اور اب یہ جمعہ ہے، تو ہمیں اس میں جو ہے معاملات کا پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کی سیاست کا رخ کیا ہوگا۔ چند دن کا انتظار اور ہمیں سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ ناظرین یہ تھے تمام تر معاملات جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ مجھے اور ریاض الحق صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔